حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفتنة أشد من القتل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بادروا بالآمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا۔ سب سے پہلے تعریف کریں گے اس اللہ کی جس کی تعریف کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تعریف کریں گے اس اللہ کی جس نے مجھ کو اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ بے انتہا بار بار درود و سلام کی برسات ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، افضل البشر، بہتر و برتر، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں نازل ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے مشعل راہ ایمان کا معیار قرار دیا۔ حاضرین مجلس، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا، دور حاضر کے 5 عظیم فتنے اور ہمارے مسلم نوجوان۔ عزیز نوجوان دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں ہیں۔ تصور کر کے دیکھیے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے، جس کو پیارے نبی کا شہر کہا گیا۔ مدینۃ الرسول میں کھڑے ہیں آپ، کس سے مخاطب ہے؟ صحابہ کرام سے مخاطب ہے۔ مدینہ کی بستی میں کھڑے ہو کر پیارے مصطفیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تمہارے سروں پر فتنوں کو ایسے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گویا کہ آسمان سے بارش کے قطرات زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ مدینہ میں تمہارے سروں پر میں فتنوں کو آتے دیکھ رہا ہوں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کے لیے کھڑی کی جائے وہ فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے،
ہر وہ چیز جو تم کو رسول کی محبت سے دور کرے، ہر وہ چیز جو تم کو مسجدوں سے دور کرے، ہر وہ چیز جو تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے دور کرے، وہ چیز فتنہ ہے۔ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی فتنوں کا دور آئے گا۔ کیا کہا پیارے نبی نے؟ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو، کیونکہ جب فتنوں کا دور آئے گا نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے گا، نیکی کمانا مشکل ہو جائے گا۔ نیکیاں کرو فتنوں کے وقت کے آنے سے پہلے، اور جب فتنوں کا وقت آئے گا کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان شام کے وقت مومن ہے، صبح کافر ہو جائے؟ شرح بیان کرتے ہوئے شارحین کہتے ہیں انسان رات کے وقت مومن ہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے ایک ایسی حرکت کر دیتا ہے، وہ حرکت اس کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی صبح کو مومن ہے، شام میں کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اتنے خطرناک فتنے۔ اب سوال یہ ہے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ پیارے نبی پر مہر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کے بعد اب کائنات میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پیارے نبی ہی آخری نبی تھے۔ نبوت کا دروازہ پیارے مصطفیٰ پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ قیامت ہے۔ جس طرح یہ انگلی اس انگلی سے قریب ہے، ویسے ہی پیارے نبی کا زمانہ اور قیامت کا زمانہ اتنی قریب ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے وقت کے آنے سے پہلے دنیا میں فتنے رونما ہوں گے، اور رب کی ربوبیت کی قسم میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، ہمارے گھروں میں فتنہ ہے، ہمارے بازاروں میں فتنہ ہے، ہماری بستیوں میں فتنہ ہے، ہمارے موبائل میں فتنہ ہے، ہمارے نفسوں میں فتنہ ہے۔ فتنوں سے بھر گئی ہے دنیا۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن مجید معزز کلام اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنے قتل سے زیادہ سنگین ہیں۔ میں جب یہ آیت پڑھا، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ اللہ نے ایسے کیوں کہا کہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے؟ قتل ایک گناہ ہے بھائی، قتل کرنا ایک مومن کا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ فتنے قتل سے زیادہ سنگین ہیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن جب میں محدثین کے مفسرین کے اقوال پڑھتا گیا تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری قرآن مجید میں اللہ نے سب سے زیادہ دھمکی اگر کسی گناہ پر دی ہے تو وہ قتل پر دی ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، مگر اللہ نے شرک پر اتنی دھمکیاں نہیں دی جتنی دھمکیاں اللہ نے قتل کرنے پر دی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کا قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غصہ ہوگا، وَلَعْنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ پانچ دھمکیاں اللہ نے دیے۔ اگر کوئی کسی مومن کا قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غصہ نازل کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر بات اللہ نے کیا کہی؟ الفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ فتنوں میں مبتلا ہو جانا یہ کسی مومن کے قتل کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ میں اور آپ فتنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کے ماحول میں ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو بظاہر ہم کو اچھی لگتی ہے مگر وہ فتنہ ہے۔ ہم اس کو فتنہ نہیں سمجھتے یا سمجھنا نہیں چاہتے مگر وہ فتنہ ہے۔ معاشرے میں بہت سارے فتنے پنپ رہے ہیں، ان فتنوں میں سے 5 بڑے فتنے جس کے اکثر نوجوان شکار ہے۔ اور جب کسی معاشرے کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں،
نسلیں برباد ہو جاتی ہے، گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ نوجوان سماج اور معاشرے کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ مضبوط رہیں گے، یہ سلف کے منہج پر رہیں گے، یہ ایماندار رہیں گے، معاشرہ اچھا رہے گا، نسلیں اچھی رہے گی۔ ان 5 عظیم ترین فتنوں میں سے سب سے پہلا فتنہ جس میں آج اکثر مسلم نوجوان مبتلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرنا، یعنی اپنی زبانوں میں وہ چیز داخل کرنا، اپنے منہ میں وہ چیز داخل کرنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ حرام کھانے کا فتنہ، حرام کھانے کا فتنہ۔ اس میں باتیں بہت ہو سکتی ہے، لیکن جو نقطہ میرے یہاں ہے، انسان کا تمباکو، گٹکا، بیڑی، سگریٹ اور حقہ جیسی تمام ان چیزوں کا استعمال کرنا جس کو آج معاشرہ معمولی سمجھتا ہے، یہ فتنہ ہے۔ کیسے فتنہ ہے؟ ایک انسان حرام کھا رہا ہے اور حرام کھانے کی وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ جو چیز اللہ سے دور کر دے، اللہ کو ناراض کر دے، جو چیز اللہ کو غصے میں دلا دے، جو چیز اللہ کو طیش دلا دے، وہ فتنہ ہے۔ ایک نوجوان، مسلم نوجوان، حرام پہ حرام کھاتے جا رہا ہے، مگر دل میں ذرا بھی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز حرام ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ گٹکا کھا رہا ہے، زردے کا پان کھا رہا ہے، یا جو بھی چیز استعمال کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ حرام کہاں ہو سکتی ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ چیز حرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، تمام علماء کا اتفاق ہے اس پر، تمام اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا اتفاق ہے کہ انسان کا گٹکا، بیڑی کا استعمال کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ آپ کے نزدیک کو کیا بھی ہو، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور کیسے حرام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی۔ کیا ہے آیت؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ اللہ تعالیٰ رسولوں سے کہہ رہا ہے، امتیوں سے نہیں، رسولوں سے کہہ رہا ہے، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی نبی ناپاک چیز کھا سکتا ہے؟ کیا کوئی نبی خبیث چیز کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ انبیاء اس امت کے معصوم انسان ہیں۔ اللہ نے انبیاء سے کہا اے میرے نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے برگزیدہ پیغمبروں، اللہ کے حضور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، خبیث اور نجس چیزوں کو مت کھاؤ۔ گٹکا اٹھائیے، سگریٹ کا ڈبہ اٹھائیے، معاشرے کے کسی بھی شریف انسان سے پوچھئے وہ اس کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ الدرر البہیہ میں امام شوکانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ہر وہ چیز گندی، خبیث اور نجس ہے جس کو معاشرے کے علماء ناپسند کرتے ہو۔ جو اللہ سے ڈرنے والا عالم ہوگا، جو متقی ہوگا، وہ کبھی بھی ان نجس ناپاک چیزوں کو نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنے نفس سے پوچھیں، آپ اپنے دل سے سوال کریں، میں جو گٹکا کھا رہا ہوں، میں جو سگریٹ پی رہا ہوں، میں جو چیزیں کھا رہا ہوں، کیا واقعی یہ پاک ہے؟ کیا اس کو پاک بولا جاتا ہے؟ یقیناً نہیں، یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے۔ باوجود اس کے ایک مسلم معاشرہ، ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس میں مبتلا ہے۔ یہ فتنہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر خبیث شے کو شراب کہا جاتا ہے اور ہر شراب اسلام میں حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے اندر نشہ پیدا کرتی ہے، ہر وہ چیز جو خبیث ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں گندا کرتی ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ بندہ الرٹ ہو جائے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ گٹکا کھانا، اسی طرح زردے والا پان کھانا، اور اسی طرح سگریٹ پینا،
اسی طرح اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے نوجوان، اور آج تو تعجب کی بات یہ لوگ حقہ پیتے ہیں اور دلیل علماء کی لے کر آتے ہیں، بعض اہل علم نے حقے کو جائز قرار دیا ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ کس نے کہا؟ وہ بھی بالاتفاق حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے وہ چیز جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں مت ڈالو، یہ تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی چیز ہے۔ جب شراب کے بارے میں حرمت نازل ہو گئی، شیطان کو یقین ہوگا کہ اب مسلمان شراب نہیں پئیں گے، کیونکہ اللہ نے شراب کا لفظ قرآن میں استعمال کر کے بتا دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب کیا کریں گے مسلمان؟ شراب نہیں پئیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح ڈرا دیا ہے۔ تو کیا کیا رہے ہیں؟ شیطان نے بہکایا، شراب کا نام بدل کر تمہیں شراب پلائے گا، صرف کیا کرے گا؟ نام بدلے گا۔ تمہیں تمہارے منہ میں حرام داخل کرنے کے لیے چیزوں کا نام بدلے گا، پروڈکٹ کا نام بدلے گا، اور تمہیں ہمارے منہ میں ڈال کے رہے گا۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے بھائی، وہ تم سے دشمنی نبھائے گا، تمہیں حرام کھلا کر رہے گا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تیرے بندوں کو حلال سے ہٹاؤں گا، حرام کھلاؤں گا۔ وہ حرام کھلا رہا ہے اور ہم حرام کھا رہے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے بارے میں شارحین کہتے ہیں، علامہ البانی اور ابن عثیمین کے قول کے مطابق ہر وہ چیز جو آج کے نوجوان ہمارے استعمال کرتے، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویپ کی شکل میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس حدیث کے اندر داخل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر الخبیث لم تقبل له صلاة 40 صباحا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی خبیث چیز کو کھائے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کھائے گا، کیا ہوگا؟ لم تقبل له صلاة، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، 40 صباحا، 40 دنوں تک۔ جو حرام کھائے گا 40 دنوں تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ نے تمہاری نمازوں کو تمہارے منہ پر مار دیا۔ یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اگر وہ حرام کھانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کر دیا اللہ نے، دوبارہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آیا، دوبارہ اس نے وہ چیز کھا لی، پھر اس نے توبہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے، فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَانِيًا، دوسری مرتبہ اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو دوسری مرتبہ توبہ کا موقع دے دیا۔ پھر شیطان نے بہکایا، پھر شیطان نے بہکایا، اس نے پھر حرام چیز اپنے منہ میں ڈالی۔ اللہ کے نبی فرماتے، تیسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ، اگر وہ چوتھی مرتبہ لوٹ کر آئے گا، یعنی چوتھی مرتبہ پھر کھائے گا حرام چیز کو، کیا ہوگا؟ کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيهِ مِن طِينَةِ الْخِبَالِ، تو پھر اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ ایسے بندے کو طینۃ الخبال پلائے۔ 3 مرتبہ اللہ نے معاف کر دیا، 3 مرتبہ معافی مانگنے کے بعد، اللہ کے معاف کرنے کے بعد وہ بندہ چوتھی مرتبہ نجس، گندی، خبیث چیزوں کو واپس اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ ایسے بندے کو طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدید اہل النار، یہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے گندے خون اور پسینے کو اللہ پلائے گا۔ دنیا میں حرام کھاتے تھے، بیجا چیزیں کھایا کرتے تھے، اللہ جہنم میں وہ کھلائے گا۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پیا، بات شراب کی، جس نے دنیا میں شراب پیا، قیامت کے دن جہنمی عورتوں کے شرمگاہوں سے نکلنے والا گندا خون اللہ شرابیوں کو پلائے گا۔ آپ گٹکا کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے، آج ماحول ہے، یہ حقیقت ہے، معاشرے کے نوجوان دوستیوں کے نام پر کلبوں میں جا کر، جس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بس چند لمحوں کی لذت نے، ماحول نے، دوستوں کی محبت نے اس کو شراب پینے پر مجبور کر دیا، اس نے شراب پی لی۔ سنو، جس نے حرام کھایا، جس نے حرام پیا،
کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حرام کام کرتا ہے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. اگر کسی نے شراب پی لی مر گیا گویا کہ اس سے ایمان اٹھا لیا گیا, وہ کفر کی موت مر گیا. آپ کے منہ میں گٹکا تھا, آپ کے پیٹ میں گٹکا تھا, آپ مر گئے, حرام چیز آپ کے پیٹ میں داخل ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, بہت خطرناک چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار, خود کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تم سمجھتے ہو تم گٹکا کھا رہے ہو, تمہارے گٹکا کھانے کی جو نقصان ہے وہ تمہارا اپنا بھی ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی ہے. کتنے حادثات واقعات ہم نے نہیں دیکھے, اتنی عقل نوجوانوں میں نہیں ہے. سگریٹ بیچنے والا سگریٹ کی ڈبی پر اتار رہا ہے, یہ حالت ہوگی, اس کے بعد بھی کامن سینس نام کی کوئی چیز ہمارے نوجوانوں میں نہیں رہی. شراب بیچنے والا شراب کے لیبل پر لکھ کے لگایا ہے, یہ چیز انسان کی عقل کو معزول کر دیتی ہے. محبت نہیں ہے نا ہمیں اللہ سے, محبت نہیں ہے. سگریٹ پینے والے سے آپ جا کر حرام ہے چھوڑو بھائی, عادت ہو گئی ہے, عادت چھٹی نے عادت ہو گئی ہے. سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی عادت ہوئی ہے, ایسے کیسی عادت ہو گئی ہے؟ تم ابھی 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر میں عادت ہو گئی ہے. صحابہ کرام ایک مدتوں سے شراب پیتے تھے. مکہ شہر نبوت سے پہلے صحابہ کرام شراب کے عادی تھے, شراب سے محبت تھی, صحابہ شراب کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے, حرام تھا وہ. آیت خمر جب نازل ہوئی, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگو, پیارے نبی نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. عادت تھی نا صحابہ کو بھی شراب پینے کی, صحابہ بھی شراب کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے نا. انس ابن مالک نے کہا جس دن شراب کی حرمت والی آیت نازل ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے. جن کے منہ میں شراب تھی, جب آیت حرمت نازل ہوئی, جن صحابہ کے منہ میں شراب تھی وہ قے کر کے شراب کو باہر نکالنے لگے, کہا کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. ایک مومن اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے, جب کسی چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے فوراً نکال کے پھینک دیتا ہے. دو باتیں ہیں. ابن باز, عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ, سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, مفتی ہے. شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے, فتاوی ابن باز پڑھیے معلوم ہوگا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے دلائل کی بنیاد پر, گٹکا کھانے والوں کی نماز نہیں ہوتی ہے. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ اللہ سے امید لگا کر تھکا ہارا سفر کر کے اللہ کے گھر کو پہنچتا ہے, یمد یدہ الی السماء, آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی, وہ اللہ کو پکارتا ہے. اللہ آواز دیتا ہے اے میرے بندے میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں, وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام, تو نے حرام کھایا ہے, تو نے حرام پیا ہے, تو نے حرام پہنا ہے, میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں گا. اے نوجوانوں سنو, یہ گٹکا کھانا, یہ سگریٹ پینا, یہ تمہارے حقے مارنا, یہ نجس اور ناپاک چیزوں کو کھانا اتنا بڑا فتنہ ہے. تم دعا کرتے کرتے تھک جاؤ گے, تمہاری ایڑیا پھٹ جائے گی, مگر اللہ کہے گا تم نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو کھایا, اللہ تمہاری عبادتوں کو برباد کر دے گا. یہ فتنہ ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور کرے گا, ہماری نمازوں کو برباد کرے گا, ہماری عبادتوں کو برباد کرے گا. اور آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ان حرام چیزوں میں پڑا ہوا ہے, اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. عزیز نوجوان دوستوں, دوسرا عظیم فتنہ جو آج معاشرے کا ہے, جس میں اکثر نوجوان مبتلا ہے, یہ لوگوں کو بظاہر معمولی لگتا ہے, اور یہ فتنہ ہم ہر دن دیکھتے ہیں, ہر دن بازاروں میں سڑکوں پہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر
دین کا تماشا بنانا اور اپنی خواہشات کو پوری کرنا. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 2 دن کی محبت میں لوگوں کی اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کی، آپ کے اقوال کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے بس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. شادیاں، آج ہماری شادیوں کا کیا حال ہے؟ عزیز نوجوان دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کا بھائی وہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ جو قیامت تک مردود ہے. شیطان انبیاء کا دشمن ہے. شیطان پیارے نبی کا دشمن ہے. شیطان صحابہ کا دشمن ہے. شیطان اہل ایمان کا دشمن ہے. شیطان اسلام کا دشمن ہے، جہنمی ہے. اللہ نے کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. ہمارے گھر شادی کا موقع آیا، ہماری بہن، ہماری بچی، ہمارا بھائی جس کی شادی ہے، فضول خرچی. شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے. شادی آپ شادی بھی کر سکتے ہیں. شادی آپ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے نکاح کے ذریعے 2 جوڑوں میں محبت پیدا کی ہے. سادگی کے ساتھ رسول اللہ کی سنت کے مطابق نکاح کیا جا سکتا تھا، لیکن تمہاری خواہش نے گناہ کا دروازہ کھولا. تمہاری خواہشوں نے اللہ کی حرمت کو توڑا، حدود کو پامال کیا. تم گئے سودی کاروبار کی طرف، مانگا قرضہ سود پر، 4 لاکھ روپے سود پر اٹھائے اور اپنی بیٹی کی شادی کی، اپنے بھائی کی شادی کی، اپنے بہن کی شادی کی. سب سے پہلا جرم جو تم نے کیا، سودی لین، سودی قرضے پر تم نے اپنے گھر کی شادی کی، اپنے بہن اپنے بیٹی کی شادی کی. یہ جو سود کا معاملہ تم نے کر لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم بھی کھایا اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر لیا. اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ سے لڑنے کی طاقت ہے؟ کا سود کا 1 درہم کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. تم اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے بڑا شادی خانہ ہو، بہت زیادہ لوگ ہو، ہماری تعریف ہو، ہماری واہواہی ہو، تم نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا. اور جب شادی ہو گئی، سال ہو گئے، بچے ہو گئے، مگر اب تک قرضہ ادا نہیں ہوا شادی کا. لاکھوں کی شادی ہو رہی ہے. اور حیدرآباد شہر کے لوگ، حیدرآباد کا معاشرہ، حیدرآباد کے نوجوان اپنے گھروں کا جائزہ لے. شادی کے وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ شادیوں کا کیا حال ہے؟ 25 قسم کے کھانے، بڑے بڑے فنکشن ہال جس کا کرایہ ایک رات 4 لاکھ. اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے اس دولت کے بارے میں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب نے ربوبیت کی قسم کھا کر کہا ہے ہم اللہ کے بندوں سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے. ایک رات میں جو تم نے 15 لاکھ 20 لاکھ اڑائے ہیں، اللہ پوچھے گا اللہ نے نعمت دی تھی تم نے کیا کیا؟ تم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے. اور گھر کی آخری شادی ہے، پہلی شادی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تم نے فضول خرچی کی. اور حد تو یہ ہے بینڈ باجا بارات. کئی معاشرے کے مسلمان جن کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہے ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہے ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیسی غیرت ہے یار. غیروں کا طریقہ ہے لائٹنگ، گھوڑے پہ نوشہ، ہاتھ میں تلوار، سامنے دستار، پیچھے ناچ گانا. یہ شادی ہے؟ یہ بربادی ہے. تم نے اپنی بربادی کا سامان تیار کیا ہے. شادی کے موقع پر گانے بجائے جا رہے ہیں. کہا ہمارے گھر میں کبھی بھی ناچ گانا نہیں ہوتا، شادی کا موقع ہے اس لیے بج رہا. تو تم نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی منافقت نہیں آتی، شادی کا موقع ہے اس لیے منافق بن گئے ہم.
گانا گانا کتنا بڑا جرم ہے معلوم ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ یہ بیکار چیزوں کو خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے کہا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا بیکار چیزوں کو خریدنے کا مطلب گانے بجانے والی چیزوں کو خریدنا اور ان کا استعمال کرنا۔ جو بندہ گانے گاتا ہے، جو بندہ گانے بجانے والی چیزوں کو خریدتا ہے وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ فساد نہیں ہے؟ یہ اللہ سے دوری نہیں ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے گانا گا رہے ہیں، اس میں فساد کیسا، اس میں فتنہ کیسا، اس میں ناراضگی کیسی؟ یہ جو بینڈ بج رہا ہے نا، یہ جو میوزک ہو رہا ہے نا، کل قیامت کے دن قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے دنیا میں کون آئے گا؟ دجال آئے گا۔ جب دجال خروج کرے گا دنیا میں اپنا فساد برپا کرے گا، ایسے ہی برپا نہیں کرے گا وہ، جب دنیا میں گردش دجال کرے گا بینڈ باجا اور بارات کے ساتھ کرے گا۔ دجال کے حواری گانوں کے ذریعے اس کا استقبال کریں گے، ڈھول تاشا اس کے لیے بجایا جائے گا۔ یہ بینڈ باجا بارات کا کانسیپٹ یہودیوں کا ہے جو دجال کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہی کانسیپٹ آج ہم اپنی شادیوں میں لے کر آئیں۔ کچھ تو اپنا وقار رکھو یارو، یہ اسلامی تہذیب نکاح پیارے نبی کی سنت ہے، تم کہاں لے جا کر اس کو کچرے میں ڈال دیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جہاں فضول خرچی کی جاتی ہے، جہاں ڈھول تاشے بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں، گھروں میں گانے لگائے جاتے ہیں، اور ایسے گانے اللہ رحم فرمائے۔ میں 3 گانوں کی ایک لائن بتا رہا ہوں کہ کس طرح وہ تمہارے دلوں میں نفاق پیدا۔ ایک گانا گانے کی وجہ سے انسان منافق کیسا ہوتا ہے۔ ایک گانا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ پر تہمت ہے، یہ اللہ کے اوپر الزام ہے۔ عشق جو بہت بڑا سنگین جرم ہے، تم نے یہ بولا کہ عشق کی اجازت تمہارے پروردگار نے دی ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھیڑوال نہیں ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ ایک اور گانا بنا، یہ سارے مسلم نوجوان پیچھے پڑے ہیں، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں۔ ایک بے حیا عورت، ایک ناچنے والی، ایک گانے والی، بے حیا بے شرم، کم کپڑوں میں ہے، اس کو اس کم کپڑے والی ایکٹریس میں اس کا رب نظر آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم بے حیا عورتوں میں اپنے رب کو تصور کرتے ہو؟ سیارہ مووی نکلی، تماشا بنا، تھیٹروں میں بیٹھ کر نوجوان رونے لگے، بچیاں رونے لگی۔ تم نجیس ناجائز محبت کو دیکھ کر تمہیں رونا آ رہا ہے، ایک ایسی چیز کو دیکھ کر باطل طریقے سے تم کو رلا رہا ہے، تم کو باطل طریقے پر رونا آ رہا ہے۔ اگر تھیٹر جا کر سیارہ مووی دیکھ کر رونا آ رہا ہے، کبھی قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی کے داماد ہے، تیسرے خلیفہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی جنت میں جائے گا۔ عثمان جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، قبرستان میں بیٹھ کے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی ہے۔ ام ہانی نے پوچھا ہے عثمان آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے قبرستان میں آ کر قبر کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا؟
نبی کے داماد جس نے نبی کی محبت میں 1400 درہم نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیے، وہ عثمان جس نے نبی کی 2 پھولوں سے 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے بئر روما کا کنواں خرید کے دیا، وہ عثمان جس کی حفاظت کے لیے علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کیا، وہ عثمان جس کی محبت کی خاطر 1400 صحابہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی، وہ عثمان جس کو نبی نے اپنا داماد بنایا ہے، وہ عثمان جس سے فرشتے حیا کرتے تھے، وہ عثمان جس کو دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، وہ عثمان جس کی نیکیوں کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی، وہ عثمان جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنا پڑوسی کہا، قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ نجس محبتوں کے لیے رو رہے ہیں، باطل کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ کبھی قبرستان جایا کرو، کبھی بستروں میں بیٹھ کر آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، رحمان آئے گا، بڑے غصے میں ہوگا، ان بطشا ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ دنیا میں تو نے حرام کیا تھا، آج اللہ پوچھے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، محمد الرسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے، ابو بکر صدیق جیسا بشر اللہ کے خوف سے رو رہا ہوگا، حضرت عمر جیسا بہادر اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، حضرت عثمان کی آنکھیں پترا جائے گی، صحابہ اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے۔ کیا ہے ہمارا حال؟ حرام کھا رہے ہیں، نجیس محبتوں میں مبتلا ہے، باوجود ہمارے دلوں میں ذرا ڈر نہیں آتا اللہ کا۔ عزیز نوجوان دوستوں، مسلمان جہاں آج کے دور میں بہت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہے، ان میں سے ایک عظیم فتنہ عشق اور عاشقی کا فتنہ ہے۔ عشق اور عاشقی کا فتنہ تقریباً ہر کوئی 1% سے لے کے 100% تک کسی نہ کسی لیول پہ آج ہمارا مسلم نوجوان اس میں مبتلا ہے۔ غیر محرم سے تعلقات یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کئی جاب کرتے ہیں، آپ کے ماحول میں آپ کے ساتھ کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو رشتے میں آپ کی غیر محرم ہیں، جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ ایک نوجوان آفس میں جا رہا ہے، آفس میں اس کے کام والیاں ہیں، کلیگس ہیں، ہاتھ میں لا رہا ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، ہاؤ آر یو، آئی ول میٹ، ساری باتیں چل رہی، محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی ملائے جا رہے ہیں، گلے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے گھر لوٹ کر جب نوجوان آتا ہے، گھر کا ماحول دیکھیے، گھر میں رشتہ دار آتے ہیں، خلیری بہن بھی آتی ہے، پھپھیری بہن بھی آتی ہے، چچیری بہن بھی آتی ہے، بہنیں ہوتی ہے، وہ جو رشتوں میں غیر محرم ہے، ساروں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق ہو رہا ہے، گودوں میں بیٹھا جا رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے، والدین کی غیرت مر گئی، اپنی اولاد کو حیا کا درس پڑھائے، اپنی بہنوں کے ساتھ لوگ مذاق میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر وہ لڑکی، ہر وہ عورت جس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، جس سے پردہ واجب ہے، ہر وہ عورت وہ غیر محرم ہے آپ کے لیے۔ آپ کا اس سے بات کرنا، اس کو چھونا، اس سے ملنا، اس سے گفتگو کرنا، یہ شریعت میں حرام قرار دیا گیا، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو جس میں آپ بات کرنا بہت ضروری ہو جائے۔ بہت نازک صورت میں آپ کا کسی غیر محرم سے بات کرنا درست ہے، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں آپ کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آج اتنا کچرا ماحول بن چکا ہے، آج ایک بندہ اگر کسی لڑکی کو دوست بھی بناتا ہے تو یہ بات چھپا کر نہیں رکھتا، وہ 10 لوگوں میں بتائے گا دیکھ میری گرل فرینڈ ہے، فوٹو نکال کر بتائے گا دیکھ کتنی خوبصورت ہے۔ غیرت کہاں گئی یار تمہاری؟ شرم نام کی کوئی چیز تمہارے اندر باقی ہے یا وہ بھی مر گئی؟ ایک تو تم نے گناہ کیا، گناہ پر گناہ یہ ہے کہ تم نے اس گناہ کا جہار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ ایک تو گناہ، اوپر سے سینہ زوری، یہ کیسی حد ہے؟ یہ
آج نوجوان لڑکیوں کی محبتوں میں اللہ کی محبت کو فراموش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ نے کہا تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ آیت میں غور کرنے کا مقام ہے، اللہ نے یہ کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو۔ اللہ نے ڈائریکٹلی تم کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم زنا مت کرو، اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ زنا کے قریب لے جانے والے تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ زنا کر لینا یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، یہ گناہ کا سب سے ہائی لیول ہے۔ ادنا لیول جو زنا تک پہنچاتا ہے، وسیلہ، زنا مت کرو نہیں، زنا تک لے جانے والے تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بستر تک جانے کے لیے، زنا کے لیے کون سے راستے ہیں؟ نگاہیں ہیں۔ جب آپ کسی غیر محرم کو دیکھیں گے دل آپ کا مچلے گا، شیطان آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اس نے ہمارے باپ آدم سے کپڑے اتروائے، اس نے ہماری ماں حوا کے کپڑے اتار دیے۔ جب وہ آدم کے کپڑے اتار سکتا ہے تو آدم کی اولاد آدمیوں کے کپڑوں کو بھی اتارے گا۔ انسان ہمیں حیا والا رہنے نہیں دے گا۔ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، وہ تمہارے کپڑے اتار کر رہے گا، تمہارے کپڑے اتار کر رہے گا، تمہیں محبتوں میں نجس ناجائز محبتوں میں مبتلا کرے گا، تمہیں بستروں تک لائے گا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرے بندوں کے کپڑوں کو اتاروں گا، اور آج اتار رہا ہے، وہ اتار رہا ہے، لوگ اتار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غض البصر، لوگوں یہ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہیں جائے گی، آپ اسے نمبر مانگیں گے، پھر چیٹنگ شروع ہوگا، پھر محبتیں بڑھے گی، پھر پلاننگ بنے گی، پھر ملاقات ہوگی، پھر جذبات بڑھیں گے، پھر بستروں پہ جائیں گے، پھر اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کریں گے۔ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے کہا تھا اے صحابہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ آج کئی نوجوان چبوتروں پہ راستوں میں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ آنے جانے والوں کو تکنا، ان کو چھیڑنا، ان کو ستانا آج نوجوانوں کا ترہ امتیاز بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے صحابہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ہم تجارت والے لوگ ہیں، ہمارا بزنس ہے، ہمیں راستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، راستوں میں ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستوں کا حق ادا کرو، راستوں کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا راستوں کا بھی حق ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غضوا ابصارکم، تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرو۔ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جن کے گناہ کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صحابہ سے تم نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ عشق اور عاشقی کا فتنہ آج نوجوانوں کے ایمان کو برباد کر چکا ہے۔ آپ ایک لڑکی کی محبت کی خاطر اپنا دین بدل سکتے ہیں، آپ ایک لڑکی کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ظاہر کر دیا کہ مجھے اللہ سے زیادہ اس مخلوق سے محبت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی محبت کو ٹھکرا دیا آپ نے، ایک نجیس محبت کی طرف قدم بڑھایا آپ نے۔ یہ فتنوں میں ہم کیوں مبتلا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ایمان کی کمی ہے، اللہ سے محبت کی کمی۔ جب اللہ سے محبت کم ہوگی، جب رسول سے محبت کم ہوگی، فتنے آسانی سے تمہارے دلوں میں داخل ہوں گے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس دل میں رسول کی محبت نہ ہو، وہ دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے، پھر فتنے اور فساد اس گھر میں داخل ہونا یقینی ہے۔ آج ایک نوجوان کسی لڑکی سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم کسی بھی غیر محرم سے تنہائی اختیار نہ کرو الا کان ثالثہم الشیطان، تیسرا شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان کھیل رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے نفسوں کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
جس طرح نوجوان بچوں کو شیطان بھڑکائے گا اس کی طرف مائل ہونے کے لیے، لڑکیوں کو بھی شیطان بھڑکائے گا کہ تم اس کو اپنی طرف مائل کرو۔ کیسے کرے گا؟ حجاب کے نام پر دھوکہ دے گا۔ آج حجاب کا کیا تصور ہے ہمارے معاشرے میں؟ برقعے نہیں نظر آتے، بوڑھی جوان نظر آتی ہے، بچی بڑی نظر آتی ہے، برقعے بے حیا نظر آتے ہیں۔ شیطان نے سارے ہتھ کنڈے تمہارے سامنے لا کے رکھ دیے ہیں۔ اب اللہ سے دوستی کرنا ہے، اللہ کی محبت کی طرف لوٹ جانا ہے، یا شیطان کو اپنا حامی بنانا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر ہونا تو دنیا کی ساری محبتوں کو کچلنا ممکن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے ایک جلیل القدر نبی ہے۔ زلیخا جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عزیز مصر کی بیوی، اس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ سارے مصر کے شہر میں اس عورت سے زیادہ خوبصورت عورت کوئی نہیں تھی جو عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اس نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، دل خوبصورتی کو دیکھ کر مبتلا ہوا، اور ایک غلط ارادہ زلیخا کے دل میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے بیڈ روم تک حضرت یوسف کو کسی بہانے سے لایا، اور جب اللہ کا یہ نیک ولی حضرت یوسف زلیخا کے کمرے میں ہیں، چاروں دروازے بند ہے، زنا کا موقع ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، زلیخا نے کہا تھا اے یوسف میں تم سے جو مطالبہ کرتی ہوں اس کو پورا کر لو، ایک رات کی بات ہے میرے ساتھ گزار لو، ورنہ ایسا ہوگا کہ میں تمہیں جیل میں بھیجنے کی طاقت رکھتی ہوں، قید خانے میں چلے جاؤ گے۔ ہاتھ اٹھا کر حضرت یوسف نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے پروردگار تو دیکھ رہا ہے یہ مجھے بے حیائی کی طرف بلا رہی ہے اور مجھے دھمکا رہی ہے کہ قید خانے میں ڈال دے گی، اے میرے پروردگار میں قید خانے میں چلے جاؤں گا مگر بدکاری کو پسند نہیں کرتا۔ پلٹ کر حضرت یوسف نے زلیخا کو جواب دیا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ہے یہ ہمت اور مجال کسی نوجوان کے پاس کہ اگر کوئی عورت اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجے، کوئی لڑکی اسے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے، وہ پلٹا کر جواب دے سکے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں؟ ہے ہمت؟ کہا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ سامنے خوبصورتی ہے، شیطان حضرت یوسف کو بھڑکا رہا ہے، مگر یہ اللہ کا ولی اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہو، ساری محبتیں قربان۔ اب یہی حضرت یوسف جس کے اوپر حضرت زلیخا اپنا دل دے چکی تھی، زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا سارے مصر کے مرد تمہاری خوبصورتی پہ مرتے ہیں، تم حضرت یوسف پر مرتی ہو؟ کیا بات ہے، ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، تم اپنے غلام پر مرتی ہو، گھر کے نوکر پر مرتی ہو۔ زلیخا نے کیا کیا، ان عورتوں کو بلایا، ان کے ہاتھ میں سیب دیے، چاقو دی اور کہا کہ یہاں بیٹھے رہو، میں ابھی اپنے غلام یوسف کو یہاں سے بھیجوں گی، وہ تمہارے سامنے سے گزرے گا، جب وہ چلے جائے گا تم کو معلوم ہوگا کہ میں حضرت یوسف پر کیوں مرتی ہوں۔ تو عورتیں تیار ہو گئی، انہوں نے سیب لیے، چاقو لیے، بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم، زلیخا نے کہا یوسف جا کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام گئے، واپس لوٹ کر آ گئے، ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ جواب کس کو بتائیں کیوں کاٹ لی؟ جی عورتوں نے انگلیاں کیوں کاٹ لی؟ جی خوبصورتی کو دے، اور کوئی جواب؟ خوبصورتی کو دیکھ کر انگلیاں نہیں کاٹی تھی انہوں نے۔ حضرت یوسف کو جب مصر لایا گیا تھا، جب سارے مصر نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، زلیخا کی سہیلیوں نے بھی حضرت یوسف کو پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کوئی یوسف کا نیا چہرہ نہیں تھا ان کے لیے، لیکن انگلیاں کیوں کاٹی؟ کہا کہ جب حضرت یوسف وہاں سے گزر رہے تھے، عورتوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کی حیا دیکھیے،
ایک مومن با حیا ہوتا ہے۔ عورتوں نے کہا وہ عورتیں بھی کوئی کم نہیں تھی، ان کی خوبصورتی بھی بڑی تھی۔ وہ عورتوں نے کہا یوسف ہماری طرف دیکھ لے۔ حضرت یوسف نگاہوں کو نیچے کر کے جا رہے ہیں، نگاہوں کو نیچے کر کے حضرت یوسف جا رہے ہیں۔ عورتوں نے کہا کہ یوسف ہماری طرف دیکھ لے۔ حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، نگاہ نیچے کر کے جا رہے ہیں، غیر محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورتوں نے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تاکہ یوسف اب تو ہماری طرف دیکھ لے، ہم نے تیرے لیے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اب تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، انگلیاں کاٹ لی۔ قرآن مجید میں کہا یہ ان عورتوں کا مکر و فریب تھا، یہ ان کا دھوکہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تاکہ یوسف کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ یوسف اب تو دیکھ لے، ہم نے تیرے لیے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اب تو دیکھ لے۔ حضرت یوسف نے نہیں دیکھا۔ زلیخا نے کہا اب معلوم ہوا کہ میں حضرت یوسف پر کیوں مرتی ہوں، کیونکہ یہ با حیا ہے، کیونکہ یہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ہر بے حیا عورت ہر با حیا مرد کو پسند کرتی ہے، اور ہر بے حیا مرد با حیا عورت کو پسند کرتا ہے۔ ایک نوجوان جس کا چکر دنیا کی 6-7 لڑکیوں سے ہو، کیا وہ اپنے لیے ایسی بیوی کو پسند کرے گا جس کا چکر 6-7 مردوں کے ساتھ ہو؟ وہ خود 6-7 کے ساتھ سوئے گا مگر ایسی بیوی کو پسند کرے گا جو پاکیزہ ہو، اور ایک ایسی عورت جس کا تعلق 6-7 مردوں سے رہا ہو لیکن جب شادی کے لیے وہ شوہر کا انتخاب کرے گی تو پاکیزہ شوہر کا انتخاب کرے گی، کیونکہ اللہ نے یہ چیز فطرت میں داخل کر دی۔ زلیخا خود تو بے حیا تھی مگر یوسف کی با حیا پر پسند کرتی تھی۔ یہ حیا کا زیور آج ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا، ہم نے حیا کے پردے کو اپنے آپ سے پھاڑ لیا۔ عزیز نوجوان دوستوں، معاشرے کا چوتھا بڑا فتنہ جس میں آج دنیا کے اکثر نوجوان مسلم نوجوان مبتلا ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ سوشل میڈیا جہاں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، وہیں آج اسی سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے مسلم نوجوان بچوں کو، نوجوان بچیوں کو برباد کر دیا۔ کیسے؟ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کی دین ہے۔ جب یہ تمہارے ہاتھوں میں آیا تمہیں پتا چلا کہ اس کے ذریعے انسان جہاں اچھے فائدے اٹھا سکتا ہے برے فائدے بھی اٹھا سکتا ہے، خواہشات کو پوری کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیسے کرتا ہے؟ گندی ویب سیریز دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر، بلو فلمز دیکھ کر، گندی تصویریں دیکھ کر، بے حیائی کے سارے دروازے شیطان نے تمہارے ہاتھ میں دیے۔ آج اتنا بے حیائی کا دور ہے، معصوم بچہ جس کی عمر 4 سال 5 سال ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، یوٹیوب کھول رہا ہے۔ اب جب یوٹیوب کھولا اس نے، جب کوئی کارٹون والا چینل لگایا اس سے پہلے ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا جس میں بے حیائی دکھائی گئی ہے۔ آپ کا 4 سال کا بچہ وہ بے حیائی کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جذبات نہیں ابھریں گے؟ ایک وقت تھا جب یہودی مسلمانوں پر جسمانی حملے کرتے تھے، مسلمانوں کو مارو، ان کی نسلوں کو ختم کرو۔ لیکن جب ان کو یقین ہوا کہ اب مسلمان مرنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کی تعداد ختم ہونے والی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اب مسلمانوں کو اس طرح تو ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم ان کے ایمان کو کمزور تو کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آج ہر گھر کے ہر بچے کے ہاتھ میں اس نے موبائل فون تھمایا ہے، اور آج نہ ماں باپ میں حیا رہی، نہ گھر کے بڑوں میں حیا رہی، نہ اولاد میں حیا رہی ہے۔ گھر میں ہے، اسکرین پہ بے حیا فلم چل رہی ہے، سارے گھر والے بیٹھ کر بے حیا فلم دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، بے حیا مووی چل رہی ہے، اور جب ایک گندی سین ٹی وی پر آئی، باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے بیٹی کو بول سکے کہ بیٹی چینل بدل دے، ماں کے پاس اتنی غیرت نہیں ہے کہ اٹھ کے ٹی وی بند کر دے۔ شیطان نے تمہارے دلوں پر اپنا سکہ جما لیا ہے، غیرتیں مر گئی ہے۔ کہاں گئی وہ غیرت ایک باپ کی بیٹے کے لیے؟ کہاں گئی وہ غیرت ایک ماں کی اپنی بیٹی کے لیے؟ سارے مل کر کے گندی تصویروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارے مسلمان۔ عزیز نوجوان دوستو، سوشل میڈیا کا غلط استعمال اس قدر لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ آج ایک بچہ انسٹاگرام کھول کر انسٹاگرام کے ریلز دیکھ رہا ہے،
ایک بڑا نقصان کیا ہوا، جب وہ ریلز دیکھ رہا تھا تو ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، آپ پلے اسٹور پہ جائیے، فرینڈ ڈیٹنگ ایپ دیجئے، 5 روپے بھریے، جس سے چاہے بات کریے، اپنی ناجائز محبتوں کو پورا کیجئے اور اللہ کو گالی دیجئے۔ وہ بچے جن کے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے، جن کا من بدل گیا، وہ اس انسٹاگرام کی ریلز کے ذریعے پلے اسٹور تک پہنچے، شیطان نے ان کے ہاتھ میں جب موبائل تھمایا، وہ موبائل ان کو انسٹاگرام لے گیا، وہ انسٹاگرام ان کو پلے اسٹور لے گیا، وہ پلے اسٹور ان کو ایک اپلیکیشن میں لے گیا، وہ اپلیکیشن ایک لڑکی تک لے گئی، وہ لڑکی زنا تک لے گئی، اور وہ زنا کا دروازہ کھولا اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو پامال کر دیا۔ ابھی تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے، قوم لوط کو اللہ نے جس طرح برباد کیا تھا، ایک مرد مل کر زنا کرتے تھے، وہی زنا، وہی لیواطت، وہی گندگی، وہی خرابی کا دروازہ سوشل میڈیا نے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ دروازہ ہے، جاؤ یہاں سے۔ کیسے قوم برباد ہو رہی ہے سوشل میڈیا کا غلط۔ ایک باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی صحیح دینی اسلامی تربیت کا۔ اگر بیٹا غلط کرتا ہے، باپ کو ہمت ہونی چاہیے کہ بیٹے کو برائی سے روک سکے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا زمانہ جب قریب آئے گا، لوگوں کو برائی کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم چھوڑ دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، باطل چاروں طرف سے دھجیاں اڑا رہا ہے، تمہارے دین کی، تمہارے عقیدے کی، تمہاری حیا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بند کمرے میں ہے، غیر محرم سے بات کر رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کون گواہ ہے اس کا؟ اللہ گواہ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، تیرا رب دیکھ رہا ہے، ہر وقت رب کی نگاہ تجھ پر ہے۔ تو گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، تو غیر محرم سے تعلقات بنا رہا ہے، تو حرام کھا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ جبال انتہامہ، اللہ کے نبی نے کہا، تہامہ پہاڑ، اتنی بڑی نیکیاں لے کر اللہ کے پاس آئیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں، نمازی ہے، روزے دار ہے، متقی نظر آتے ہیں، کہا تمہاری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ نیکیاں کتنی ہوں گی؟ تہامہ پہاڑ کے مگر اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوں گی۔ صحابہ کرام ڈر گئے، پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی مگر کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے بظاہر اچھے ہوں گے مگر جب تنہائیوں میں جائیں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ تنہائی میں گناہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہمارے نوجوانوں کو اسی طرح برباد کر رہا ہے۔ پانچویں اور آخری برائی، پانچواں اور ایک عظیم فتنہ جس میں آج ہمارے نوجوان مبتلا ہے، اور یہی فتنہ ہے جس نے تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کیا، وہ کیا ہے؟ حصول علم میں غیر مستند، غیر سلفی علماء کو سن کر اپنے منہج، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو برباد کرنا ہے۔ سوشل میڈیا جب آیا دنیا میں، اس کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یوٹیوب پر جو یوٹیوبر ہوگا، جس کی فین فالوئنگ، جس کے لائک، جس کے ویو سب سے زیادہ ہوں گے، وہ بہت بڑا عالم کہلائے گا۔ دنیا کے نوجوانوں نے یہ سمجھا یوٹیوب پر جس کے بیانات سب سے زیادہ ہوں گے، جس کے لائکس اور ویو سب سے زیادہ ہوں گے، وہ بہت بڑا عالم ہو گیا۔ اسی لیے نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت نے جاوید غامدی، مرزا علی انجینئر اور اس جیسے لاکھوں درندوں کو اپنا عالم دین سمجھ لیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سوشل میڈیا کے اسی استعمال نے تمہیں ایک عالم غیر عالم سے جوڑا، غیر مستند منہجی عالم سے جوڑا، ایک بدترین شخص سے جوڑا،
اور وہ شخص اپنے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، یہ میری مجبوری ہے کہ میں معاویہ کو صحابی مانتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایسے ہی ایک درندہ جو سلفیت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن یہ وہ درندہ بیٹھ کر کے اپنے مکتب پہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ اس امت کے فرعون ہیں۔ اور ہمارے نوجوان ایسے عالموں کو سنتے ہیں، جاوید غامدی کو سن کر کئی نوجوانوں نے اپنی داڑیاں کاٹ لی، داڑھی شریعت کا حکم تھا۔ جاوید غامدی کی باتوں کو سن کر اہل حدیث نوجوانوں نے اپنی داڑیاں کاٹ لی۔ مرزا انجینئر جس کو آج لوگ بہت بڑا عالم دین تصور کرتے ہیں، اس کی غیر مسند اور غیر منہجی باتوں کو سن کر جس کے دلوں میں صحابہ کی محبتیں تھی، آج کھڑے ہو کر امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں۔ غیر منہجی علماء کو سننے کا رجحان، اس فتنے نے تمہارے ایمان کو برباد کر دیا۔ معمولی بات نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا مطلب اسلام سے اپنے آپ کو باہر کر لینا ہے۔ صحابہ کے بارے میں امام نووی نے کہا تھا الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال، تمہیں اپنے عالم نہیں ملے، تمہیں اپنا منہج، اپنا مدرسہ، اپنے علماء نہیں ملے کہ تم نے ایک ایسے شخص کو سنا اور سن کر کے صحابہ کو گالیاں دینے لگے۔ اور آج نوجوانوں کا ذہن بڑا خراب ہے، زیادہ فالوئنگ ہو جانا یا زیادہ فالوورز بڑھ جانا یہ علم کا کمال کی دلیل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو جمع کرے گا اور نبیوں کے فالوورز سے اللہ کہے گا جو جس نبی کو مانتا تھا وہ اس نبی کے پیچھے چلے جائے۔ حضرت آدم آئیں گے، آدم کے ماننے والے آدم کے پیچھے ہوں گے، حضرت نوح آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے فخر ہوگا، میری فین فالوئنگ زیادہ ہوگی، میرے فالوورز زیادہ ہوں گے۔ لیکن زیادہ ہو جانا یہ حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ کہا اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن ایک ایسا بھی نبی ہوگا جس کے پیچھے ایمان لانے والا صرف ایک ہوگا، ساری امت کافر ہوگی۔ اور کل قیامت کے دن ایک ایسا بھی نبی ہوگا جو تنہا کھڑا ہوگا، جس کا ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا وہ نبی سچے نہیں ہے؟ جس کے پیچھے ایک بھی امت کھڑی نہیں ہے، ایک بھی فالوورز نہیں ہے اس کا، کیا وہ نبی سچے نہیں ہے؟ فین فالوئنگ کا بڑھ جانا اس کے اچھے یا سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ عزیز نوجوان دوستو، صحیح سلفی اہل الحدیث جن کے پاس منہج کا علم ہے، جن کے سینوں میں صحابہ کی محبت ہے، ایسے علماء سے دین حاصل کیجیے۔ آج کچھ بھی مسئلہ تلاش کرنا ہے، لوگ اٹھائیں گوگل پہ سرچ کیا، یہ گوگل عالم ہے، یہ گوگل عالم ہے، چیٹ جی پی ٹی کھولا، چیٹ جی پی ٹی پر مسئلہ سنایا، وہ دلیل دے رہا ہے آپ کو دلیل بھی ملے گی، جواب بھی ملے گا۔ مگر اللہ کی قسم جس نے سوشل میڈیا سے دین حاصل کرنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گیا۔ کئی مثال ہے معاشرے کے ہیں جس سے مجھ کو اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مرزا انجینئر صاحب دلائل سے بات کرتے ہیں، حدیث نمبر بتاتے ہیں، ریفرنس بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان ان کے پاس آیا، آیت الکرسی بتایا۔ کیا کہا شیطان نے؟ یہ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ کر سویا کرو، اللہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ شیطان کی یہ بات صحیح تھی نہیں تھی؟ بولو بھائی، صحیح تھی۔ ابو ہریرہ نے شیطان کی بات کو مان لیا، وہیں ختم کر دیا معاملے کو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انجینئر صاحب دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کے ریفرنس کو لے کر بات کو وہیں ختم کر لیں گے، اس کی بات کو وہیں مان لیں گے؟ کیا ابو ہریرہ نے شیطان کی بات کو وہیں سلفی عالم کے پاس آئے، سلفی عالم کو وہ مسئلہ سنائے، اگر وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں مرزا صاحب کی یہ بات درست ہے، تب آپ اس بات کو لیجئے۔ یہ نہیں کہ ریفرنس مل گیا، حوالہ مل گیا، آپ وہیں بیٹھ گئے، نہیں۔ میں اپنے ذاتی سگے دوست کی بات کر رہا ہوں، ایک وقت جس کا سینہ صحابہ کی محبت کے لیے تڑپتا تھا، آج وہی میرا دوست لاکھ سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا۔ انجینئر کا فتنہ شیطان نے اس کے دل میں ایسے بھرا، آج کھڑے ہو کر امیر معاویہ ابو سفیان کو وہ گالیاں دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ
غیر منہجی علماء کو سننے کا فتنہ ہے، جو منہج سے دور ہے، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، ایسے ہی لوگوں کے سامنے دین کا تماشا بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز نوجوان دوستوں، یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ تھے جو فتنوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ، دنیا فتنوں سے بھر چکی ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آج مسلمان حلال حرام کی تمیز بھلا چکا ہے، تیرا خوف بھلا چکا ہے، تیرے رسول کی محبت بھلا چکا ہے، موت آخرت حشر سب بھلا چکا ہے۔ اے اللہ، اس کے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچے معنوں میں تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے۔ اے اللہ، ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں کیسے کیسے گناہ کیے، تو تنہا گواہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، تیری رحمت بڑی ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، بے حیائی کے سارے دروازوں کو بند کر کے ہمیں حیا کا زیور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نفسوں پر کنٹرول رکھنے، ہمیں اپنے نفسوں کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے، جھوٹے دجالوں سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، سکون میں ہیں۔ اے اللہ، ایسا سکون ہر جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، فتنوں سے مسلم معاشروں کی، بالخصوص ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔